اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سورہ رحمان کی فضیلت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس میں کتنی شفا رکھی ہے۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں شفا رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی عجیب و غریب زبان استعمال کی ہے جسے خلیے سمجھتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ہمارے لیے زندگی ودیعت کر رکھی ہے۔ چنانچہ اگر کسی بیماری یا سست خلیے پر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھ کر پھونکنے سے مرض چلا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں شفا کا باعث بننے والی اس زبان کا علم نہیں جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سموئے ہوئے ہیں۔ ہمیں قرآنی آیات پڑھنے کے سلسلے میں محنت کرتے رہنا ہے۔ ہمیں یہ یقین صادق رکھنا ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے سے ہمیں شفا ملے گی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ پاک نے اس بیماری میں شفا رکھی ہے جو ہم میں سے ہر ایک دعا کرتا رہتا ہے، یا اللہ تو ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھ۔ وہ کون سی بیماری ہے اور سورہ رحمان کے پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، آج اسی بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میرے دوستو، آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ سورہ رحمان قرآن کی ایک ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے والے کے لیے بہت سارے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی خطرناک بیماری یعنی ہیپاٹائٹس کا بھی مکمل علاج ہے، اور اس وقت پاکستان میں اس سورہ کی برکت سے ہزاروں آدمی صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنسز ہیپاٹائٹس کے امراض سے متعلق مایوسی کا شکار ہو چکی ہے۔ دنیا میں اس وقت ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا مریضوں کی رجسٹرڈ تعداد 40 کروڑ ہے، جبکہ پاکستان میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایسے میں میڈیکل سائنس کی بے بسی انسانی ذہن اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے، مگر سورہ رحمان کے سننے سے یہ مرض چند ہی روز میں وجود سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ سورہ رحمان کے ذریعے لوگوں کی ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا یقینی علاج ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کی قرآن تھراپی کے ذریعے لا علاج مریضوں کا کامیاب علاج ہو چکا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سورہ رحمان سننے سے ان کی بہت سی پیچیدہ بیماریاں ختم ہو گئی ہیں۔ سورہ رحمان قاری عبد الباسط کی آواز میں بغیر ترجمہ 50 منٹ کے دورانیے پر مشتمل ہے۔ جب کوئی مکمل طور پر اپنی توجہ سورہ رحمان کی طرف کر کے تلاوت سنتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کے ان مشاہدوں کا جب ناروے میں پتہ چلا تو ناروے اوسلو سے پرائم ٹی وی سے یہ پروگرام پوری دنیا میں دکھایا گیا، اور سورہ رحمان کے پروگرام کی افادیت نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ دکھی، الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہیں وہ سورہ رحمان کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ متواتر 7 دن تک سنیں۔ تمام بیماریوں کا علاج قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ اگر ہم ان آیات کو غور سے سنیں، اس کے ذریعے کینسر، فالج، شوگر، ہارٹ اٹیک اور دوسرے بے شمار امراض کا علاج کیا جا چکا ہے۔ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔
ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز بیمار خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ مریضوں کو ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے مرض سے متعلقہ قرآنی آیتیں خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں۔ اسے علاج کے سلسلے میں خود کفایتی یا از خود علاج کا نام دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات مریض بڑی مشکل میں ہوتا ہے، وہ نہ تو مطلوبہ توجہ سے قرآن پڑھ پاتا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے قرآنی آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں کسی جھاڑ پھونک کرنے والے سے مدد لی جا سکتی ہے۔ آیات شفا کی تلاوت کرنے والے کی توجہ کا محور مرض ہو، وہ اس سوچ کے ساتھ قرآنی آیات پڑھے کہ گویا مریض آیات کریمہ کی برکت سے بالکل شفایاب ہو چکا ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ قرآنی آیات اتنی اونچی آواز میں پڑھی جائیں کہ مریض پڑھنے والے کی تلاوت سن رہا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ تلاوت اونچی آواز سے ہو، زیر لب نہ ہو۔ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ مریض کے جسم کے خلیوں پر صوتی اثرات پڑتے ہیں، خصوصاً کینسر کے مرض میں خلیے قرآنی آیات کی تلاوت کا اثر بہت زیادہ قبول کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے ذریعے امراض کے علاج کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، سارے اوقات مناسب ہیں۔ مریض قیام و جلوس کی حالت کے علاوہ لیٹے ہوئے بھی قرآنی آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ مریض صبح و شام از خود قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے کا اہتمام کرے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد اور رات کے وقت سونے سے قبل یہ کام کرے۔ اپنے مرض کے لیے موزوں آیتوں کی تلاوت 7 بار کیا کرے۔ 7 کا عدد بے حد اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات شفا کی تلاوت اور دعائیہ آیتیں 7 بار پڑھا کرتے تھے۔ مریض کو روزانہ کئی گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت سننی چاہیے۔ ایسا کرنے سے علاج مکمل ہوگا۔ جب بھی وقت اجازت دے قرآن کی تلاوت سن لینی چاہیے۔ مریض کو قرآن پاک کی ان آیتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے جنہیں وہ سن رہا ہو، کیونکہ قرآن میں تدبر و تکفر اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ایک طرح کا علاج ہے۔ علاج بالقرآن کو فعال بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مریض سوتے ہوئے تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت سننے کا اہتمام کرے۔ مریضوں بلکہ صحت مند انسانوں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیند کے عالم میں بھی انسانی دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ دماغ قرآن پاک کی آواز سے متاثر ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس طرح جو مسلمان روزانہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے اور باوضو رہتے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے، نہ انہیں ڈپریشن ہوتا ہے۔ ان کا دل اور دماغ پرسکون ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس کی ضمانت دیتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوگی، انہیں غیب سے رزق ملے گا، بیمار ہوں گے تو جلد صحتیاب ہوں گے۔ اگر کوئی انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جائے اور کوئی راہ نہ دکھے تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک سورہ فاتحہ 125 بار پڑھ لیا کرے۔ آپ بھی عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ آخر میں دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ باتیں ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامی